بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گھر میں نمک کے ڈبے میں ایک چیز رکھ دینا، اتنی دولت ملے گی کہ سنبھال نہیں سکو گے، دنیا تماشا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے ہوئے اس معمولی ڈبے پر غور کیا ہے جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، یہ ایک ایسی عام سی چیز ہے جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کے بدنصیبی کے دروازے کو کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو، گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسے کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہے اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہیں کہ نمک، جسے ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا احترام کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے رزق اور اس کے گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کے دریچے کو کھول لیجئے، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے وہ نشانیاں بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوں، مگر آپ انجان ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی، مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ تم نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی کمی، قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر و برکت روٹھ رہی ہے اور غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہو، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگی ہو، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھنا چاہیے،
کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہمارے روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن اور اداسی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن گھبرائیں مت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، وہیں آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہے۔ آج میں آپ کو وہ انتہائی طاقتور اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا کرتے ہیں تاکہ گرد اور غبار دور ہو سکے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا، بلکہ نظر بد کا، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچ کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی، جی ہاں صرف ایک چٹکی نمک ملا دے۔ کوشش کریں کہ یہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی گھر میں موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے، لیکن مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک پانی میں ملا کر آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، ان گھٹنوں اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے، باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی چاہیے، ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ ہفتے کے کسی بھی دن میں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، یا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل کر کے در و دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے، وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازمی پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وسط میں ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نظام کے وہ چھوٹے چھوٹے کلید ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتا ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا، آپ کے دن کو اجالا بخشے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تکرار ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو اب
جو اگلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات کو جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر دیں۔ اگر آپ کے پاس زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عام صاف پانی لے لیں۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں ایک چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں اور وہ خود ہی تہ میں بیٹھ جائے گا یا کھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالات میں رہنے دیں۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے۔ آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کھلے صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کا، اور دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربڑ بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کو کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا عمل بن چکا ہے جو آپ کے گھر میں منفی لہروں کو قید کر لے گا۔ دیکھیے، انسان جب سوتا ہے مگر اس کی روح اور اس کا شعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک پانی اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراونے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا کرتی ہے، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑ رہی ہو، اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی جگہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہے، اور جب آپ وہاں پر یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات نہیں کرنا، بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا رہے جہاں ہر 15 دن بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی سنک یا واش بیس میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو سکے کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، وہاں اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جس میں سستی، تھکاوٹ طاری رہتی ہے۔ اگر کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے تو یہ علامت اکثر نظر بد کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے تو اس کا
توڑ بھی اس نمک میں موجود ہے، مگر طریقہ تھوڑا مختلف ہے، طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملائیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ روحانی علماء فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف اور بے چینی کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ بات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار سوائے جمعرات کے نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مثانوں کے ذریعے آپ کے ہر ایک عضو کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوشت کا نہیں بنا ہوتا بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ نمک پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں 70 امراض اور بیماریوں سے شفا رکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم سے نمک غذاؤں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ بدن کی اعضاء کی کارکردگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کھانا نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں جزام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہے۔ ابن باجہ نے حضرت انس کے حوالے سے حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ ترین سالن نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی برکت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا رکھی ہے۔ نمک جو روز ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی ہماری زندگی کے بوجھ ہلکے کر سکتا ہے، بس نیت صاف ہو، یقین مضبوط ہو اور عمل مستقل ہو۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمارے گھروں سے ہر طرح کی تنگی، بے سکونی اور بے برکتی دور فرما۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے۔ ہمارے دلوں کو سکون، گھروں کو امن اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو روحانی راز، رزق میں برکت کے آزمودہ طریقے اور گھریلو سکون کے قرآنی و روایتی نسخے جاننا اچھا لگتا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ کوئی بھی برکت بھرا عمل آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پوری ویڈیو سننے کے لیے